السلام علیکم بچوں، استقبال ہے آپ کا زاہد ایڈوکیئر چینل میں۔ آج ہم 8ویں جماعت کے فزیکل سائنس کے چیپٹر احتراق، ایندھن اور شعلے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے جا رہا ہے، آپ اس کو پورا مکمل ویڈیو دیکھیے، آپ کو بہت ہی اہم معلومات حاصل ہوں گے۔ اور اس ویڈیو میں ہم تجربات کے ذریعے سے احتراق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ احتراق کسے کہتے ہیں، ایندھن کسے کہتے ہیں، اور شعلہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تجربات کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ احتراق کسے کہتے ہیں، ایندھن کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے گھر میں ہم مختلف اشیاء بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ ایندھن کسے کہتے ہیں؟ سوچئے آپ لوگ۔ ایندھن ایسی اشیاء جو جلنے پر ہم کو حرارت دیتی ہے، تپش دیتی ہے۔ مثال کے طور پر لکڑی ہے، پیپر ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، LPG گیس ہے۔ ہمارے باورچی خانے میں ہم آج کل LPG گیس کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج کل بھی دیہاتوں میں لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں، پکوان کے لیے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر تو اپلیوں وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے اشیاء ہے جو جل کر ہم کو حرارت دیتی ہیں، تو ایسے اشیاء کو ہم ایندھن کہتے ہیں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے اطراف جو بھی اشیاء ہے وہ جلتی ہے یا نہیں جلتی؟ آپ سوچئے، اس کو ہم تجربے کے ذریعے سے بھی دیکھیں گے۔ تمام اشیاء نہیں جلتی، بعض اشیاء جلتی ہے، جلنے پر حرارت دیتی ہے، اور بعض اشیاء جلتی ہی نہیں، جیسے کہ لوہا ہے، دھاتیں ہیں، پتھر ہے، یہ اشیاء نہیں جلتے۔ پانی ہے، پانی نہیں جلتا، لیکن پیٹرول جلتا ہے، زیادہ حرارت دیتا ہے۔ تو یہ تھا ایندھن کے بارے میں، ہم تجربے کے ذریعے سے بھی دیکھیں گے۔ احتراق کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کمبکشن کہتے ہیں۔ جو اشیاء آکسیجن کی موجودگی میں، یعنی ہوا کے اندر آکسیجن رہتا ہے، ہوا کی موجودگی میں، آکسیجن کی موجودگی میں جو جلتی ہے، جل کر جو ہے حرارت دیتی ہے، اس عمل کو ہم احتراق کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ہم کمبکشن کہتے ہیں۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر سے ایک بار دہرا رہا ہوں میں، احتراق یعنی یہ کیمیائی عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیمیائی عمل ہے جس میں اشیاء آکسیجن کی موجودگی میں جلتی ہے، جلنے پر حرارت خارج کرتی ہے، اس عمل کو ہم احتراق کہتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے، کوئی بھی اشیاء جب جلتی ہے تو وہاں پر آکسیجن ہونا ضروری ہے۔ بغیر آکسیجن کے کوئی بھی اشیاء نہیں جلتی۔ یہ بھی ہم تجربے کے ذریعے سے سیکھیں گے۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ رہا، کاربن ڈائی آکسائڈ آگ کے پاس لے کے جائیں گے تو آگ بجھ جاتی۔ تو ہم اس کے بارے میں بھی ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے ہم پہلا تجربہ کریں گے۔ پہلے تجربے میں آپ کی کتاب میں جو سبق میں پہلا تجربہ ہے، اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا تمام چیزیں جلتی ہے کیا؟ چلیے شروع کرتے ہیں تجربہ۔ چلیے بچوں، آپ کے سبق کا پہلا مشغلہ ہم منعقد کریں گے۔ اس مشغلے میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اطراف جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں، کیا وہ تمام کی تمام اشیاء جلتی ہے یا نہیں۔ میں یہاں پر چند اشیاء کو لیا ہوں، جیسے کہ موم بتی ہے جس میں موم ہے، اور سوتی دھاگا ہے، ایک لوہے کا کیلا ہے۔ ہم یہ لوہے کے کیلے کو بھی جلا کر دیکھیں گے کہ یہ جلتا ہے یا نہیں، جو کہ دھات سے بنا ہوا ہے۔ اور ایک پیپر ہے، یہ پیپر جلتا یا نہیں جلتا، ہم اس کو جلا کر تجربہ کر کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک کپڑا ہے، سوتی کپڑا، کاٹن کا کپڑا ہے، اس کو ہم جلانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پتھر ہے،
पत्थर को भी हम जलाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक के बाद एक हम इन तमाम अशिया को जलाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं मोमबत्ती को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तजुर्बा आप बड़ों की निगरानी में करना है अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके टीचर है या आपके वालिदैन है, आपके कोई बड़े हैं, उनकी मौजूदगी में करना, वरना इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, इस तजुर्बात को आप अकेले मत करिए, आप टीचर की मौजूदगी में कर सकते हैं या आपके वालिदैन की मौजूदगी में आप ये तजुर्बा कर सकते हैं। देखिए मैं ये माचिस की तेली से अभी मोमबत्ती को जला दिया। मोमबत्ती के अंदर सूती धागा है और मोम है, तो ये जलना शुरू हो गई। तो इससे हमको मालूम हुआ कि मोम और ये सूती धागा जलता है। अब इसके बाद हम ये कीला है जो कि लोहे का बना हुआ है, इसको हम जलाने की कोशिश करेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये धात जैसे कि लोहा, पीतल, सोना, चांदी वगैरह ये आग में जलाने पर नहीं जलते। देखिए लोहा नहीं जल रहा है, ये सिर्फ गर्म हो जाएगा लेकिन ये जलेगा नहीं। आप देख सकते हैं ये लोहे का कीला है, ये नहीं जल रहा, सिर्फ गर्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक कागज़ का टुकड़ा है, पेपर का टुकड़ा है, इसको हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ ही सेकंड में ये जल गया, आप देख सकते हैं, इसको आग लग गई, ये जल गया। इसके बाद हम एक पत्थर है, पत्थर को हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पत्थर है, पत्थर को मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पत्थर नहीं जल रहा, आपको इसका अंदाज़ा होगा, पत्थर नहीं जलते, धात वगैरह जो है वो भी नहीं जलती, पेपर, लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी जलती है। देखिए ये नहीं जल रहा है। इसके अलावा भी और भी अशिया हम ले सकते हैं, जैसा प्लास्टिक है, रिफ़िल, पेन की रिफ़िल है, लकड़ी का टुकड़ा है और कई अशिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये सूती कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, इसको हम जलाने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ ही सेकंड में इसको आग लग गई, ये जलना शुरू हो गया। तो बच्चों आपने देखा हमारे अतराफ़ जो अशिया होती है वो तमाम की तमाम अशिया नहीं जलती है, चंद अशिया ही जलते हैं। जैसा कि हमारी जो तजुर्बा हम करे हैं, तजुर्बे में देखें हम मोमबत्ती जो मोम की बनी हुई है उसमें सूती धागा है वो जल रहा था, पत्थर नहीं जल रहे थे, पत्थर नहीं जल रहा था, लोहा जो कि कीला था, कीला नहीं जल रहा था, पेपर कागज़ जो था वो जल रहा था और कॉटन का कपड़ा था वो भी जल रहा था। तो इससे हमको अंदाज़ा हुआ हमारे अतराफ़ जो अशिया है वो तमाम की तमाम अशिया नहीं जलती, चंद अशिया जलती है और चंद अशिया नहीं जलती। जो अशिया जलाने पर जलती है और हरारत खारिज करती है वैसी अशिया को हम ईंधन कहते हैं, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस वगैरह, ये तमाम को हम ईंधन कहते हैं। अब एतराक़ किसे कहते हैं? जो भी अशिया अभी हम जो मशगला करें हैं, जो भी अशिया जल रही थी तो वो आग होना ज़रूरी है उसको जलने के लिए, साथ ही साथ हवा होना ज़रूरी है। हवा के अंदर जो अहम अंसर होता है जो कि ऑक्सीजन है, जलने के लिए ऑक्सीजन मदद करता है, ऑक्सीजन होना ज़रूरी है।
آکسیجن کے موجودگی میں ہی احتراق ہوتا ہے۔ تو احتراق کسے کہتے ہیں؟ احتراق ایک کیمیائی عمل ہے جس میں اشیاء آکسیجن کی موجودگی میں جلتی ہے اور حرارت خارج کرتی ہے۔ اس عمل کو ہم احتراق کہتے ہیں۔ یہ تھا پہلا مشغلہ۔ اب اس کے بعد ہم دوسرا مشغلہ دیکھیں گے۔ جیسے کہ ابھی میں بتایا، میں احتراق کے لیے آکسیجن ضروری ہے، بغیر آکسیجن کے احتراق نہیں ہوتا، بغیر آکسیجن کے کوئی اشیاء نہیں جلتی۔ تو اس کو ہم تجربے کے ذریعے سے ثابت کریں گے کہ ہوا میں جو آکسیجن رہتا ہے وہ ضروری ہے کوئی بھی اشیاء کو جلنے کے لیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں، یہ دوسرا مشغلہ ہے۔ اس مشغلے میں ہم یہ جانچیں گے کہ آکسیجن ضروری ہے احتراق کے لیے، یعنی کوئی بھی اشیاء کو جلنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موم بتی ہے، یہ ماچس سے میں اس کو جلا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ آگ اس لیے لگ رہی یہ اس لیے جل رہی کیونکہ اس کے اطراف ہوا ہے۔ ہوا کے اندر آکسیجن رہتا ہے، جو ہوا بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی آکسیجن رہتا ہے۔ اب دیکھیے آکسیجن کی وجہ سے اس میں احتراق کا عمل ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی اشیاء جلتی ہے وہ کب جلتی؟ اس کے اطراف آکسیجن ہونا ضروری ہے، بغیر آکسیجن کے احتراق کا عمل نہیں ہوتا۔ اب یہ موم بتی جل رہی ہے، اس میں سے شعلہ نکل رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اطراف آکسیجن ہے، یعنی ہوا ہے، ہوا کے اندر آکسیجن رہتا ہے، آکسیجن کی وجہ سے یہ جل رہی ہے۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آکسیجن ضروری ہے، لیکن ہم اس کو جانچیں گے ابھی۔ تو اب یہاں پر یہ شعلے کے اطراف جو ہوا ہے، آکسیجن ہے، ہم اس کو محدود کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کس طریقے سے؟ یہ دیکھیے گلاس ہے، یہ گلاس کے اندر بھی ہوا ہوتی ہے، آکسیجن رہتا ہے۔ تو اس کو کیا کریں گے، ہم اس موم بتی کے اوپر رکھ دیں گے۔ اب دیکھیے اس کے اندر، دیکھیے کچھ ہی سیکنڈ میں یہ موم بتی بجھ گئی۔ کیوں بجھ گئی؟ یہ گلاس کے اندر جتنا بھی آکسیجن تھا وہ اتنی دیر یہ موم بتی جلی، اس کے بعد یہ بجھ گئی۔ گلاس کے اندر کا آکسیجن ختم ہو گیا تو احتراق کا عمل بھی رک گیا، موم بتی بجھ گئی۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم دو مشغلے کیے ہیں۔ پہلے مشغلے میں ہم دیکھیں کہ تمام اشیاء نہیں جلتی، بعض اشیاء جلتی ہے، بعض اشیاء نہیں جلتی ہے۔ جو اشیاء جلتی ہے وہ جلنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احتراق کہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھے ہیں کہ احتراق کے لیے آکسیجن ہونا ضروری ہے، جو کہ ہوا میں موجود رہتا ہے۔ تو آکسیجن ضروری ہے احتراق کے لیے، اس کی بھی ہم جانچ کیے دوسرے مشغلے میں۔ دوسرے مشغلے میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ احتراق کے عمل کے لیے، جلنے کے لیے ہوا ضروری ہے۔ تو یہ دو مشغلے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اس طریقے کے مشغلے کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ کے ویڈیوز بھی آپ ضرور دیکھیے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ یہ شیئر کیجئے ویڈیوز کو، تاکہ تمام طلباء اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئندہ کے ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔